اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تمام شکر اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، سورہ فاتحہ۔ آخری سورہ کون سی ہے؟ سورہ ناس۔ تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 سورتیں ہیں۔ یہ جو ترتیب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی آیتیں ہیں، وہ 30ویں پارہ میں ہے، اور سورہ بقرہ اس کے بعد آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ تو مدینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ ترتیب جو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ترتیب مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں پہلے سے محفوظ تھا، حالات کے تحت جیسی ضرورت جس طرح کی ہدایات کی تھی تو وہ نازل ہوتا رہا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے تھے کہ ان آیتوں کو کہاں رکھنا ہے، کوئی سورہ ہے تو اس کو ترتیب میں کہاں رکھنا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ مضمون کے لحاظ سے ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے الگ ترتیب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن میں جس سورہ کا جہاں مقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے، آپ اس کو یاد کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ یاد کر لیتے تھے، اور دوسرا طریقہ اس کی حفاظت کا یہ تھا کہ آپ نے وحی کو لکھنے کے لیے صحابہ کو مقرر کیا تھا، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو بلاتے تھے اور ان کو املا کرا دیتے تھے، تو قرآن لکھا بھی جا رہا تھا اور سینے میں بھی محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کی حفاظت دو طریقے سے ہو رہی تھی، اس کو لوگ یاد بھی کر رہے تھے اور وہ لکھا بھی جا رہا تھا۔ تو اس طرح سے یہ پورا قرآن جو ہے وہ محفوظ ہوا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ چلا آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہدایت کا انتظام نہیں کرتا تو ہم اندھیرے میں بھٹکتے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ ہوئی، انسانوں پہ ہوئی، اور اس نے
اپنے انبیاء کے ذریعے سے صحیح راستہ بتایا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آخری کتاب قرآن مجید۔ تو اس قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے قرآن مجید منگوا لیجئے، ہر جگہ چھپتا پڑا جاتا ہے، اور اپنے قرآن سے اس کو ملا لیجئے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ رشیا سے منگا لیجئے، چائنا سے منگا لیجئے، افریقہ سے منگا لیجئے، جہاں سے چاہیے منگا لیجئے، ہر جگہ وہی قرآن ملے، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید ہم کیوں پڑھیں، قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، روشنی حاصل کرنی ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید عمل کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ کی رہنمائی ہے، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس قرآن کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم کو اس پر غور بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو قرآن کی عظمت بھی ہمارے دلوں پہ واضح ہوگی، اس کے اثرات بھی واضح ہوں گے، اور اس کا صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری روحانی ضرورت ہے۔ جس طرح سے جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے روح کو باقی رکھنے کے لیے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اور ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس لیے روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم کو روحانی غذا ملتی رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ جو وحی کی ہے ہم نے، یہ روح ہے، زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے، اور اپنی زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن میں ایک مثال دی گئی ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، رہتا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی نسب العین ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ نہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جانور میں ان میں کوئی فرق ہے۔ الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، تو وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہے وہ۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو ہم کو زندگی کا مقصد بتاتی ہے، اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتاتی ہے۔ تو اس کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن آدمی اکیلے بھی پڑھتا ہے اور اجتماعی شکل میں بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم یہاں مسجد میں اکٹھا ہیں، قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہے، قرآن کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب کچھ بندے اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ جو وقت گزرے گا وہ اللہ کے ساتھ گزرے گا۔ اس تصور کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ایک سورہ شروع ہونے والی ہے۔ چنانچہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھا ہوا ملے گا، صرف ایک سورہ کے شروع میں نہیں ہے۔ کون سی سورہ ہے وہ؟ سورہ توبہ، سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ ان دونوں کا مضمون
اتنا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے کہ وہ الگ بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ تو سورہ توبہ الگ ہے لیکن مضمون سورہ انفال سے بالکل ملتا جلتا ہے، اس لیے وہاں بیچ میں فصل کی علامت ہے بسم اللہ، تو اس کو نہیں لکھا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مشرکین سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے خاتمے کا اعلان ہے سورہ توبہ میں، اور طریقہ چلا یہ رہا تھا کہ جب کسی معاہدے کو ختم کرنے کے لیے کوئی دستاویز لکھی جاتی تھی تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا تھا۔ تو وہ ایک سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کے باوجود قرآن میں 114 بار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے؟ جب ایک سورہ میں نہیں ہے تو 113 ہونا چاہیے نا، لیکن اس کے باوجود اس میں جو ہے 114 بار ہے۔ ہاں وہاں بیچ میں آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو، جو ملکہ سبا کو خط لکھا، اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو خط لکھا تھا اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا تھا۔ تو اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو 114 جو ہے وہ ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں۔ یہ جو ایک مستقل آیت ہے، تھوڑا سا کچھ اختلاف بھی ہے مفسرین میں کہ یہ کسی سورہ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک مستقل آیت ہے اپنی جگہ پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں مستقل ایک آیت ہے اور اس کے ذریعے سے سورتوں کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور باقی جگہوں پر صرف ایک علامت کے طور پر ہے کہ یہاں سے ایک نئی سورہ شروع ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے اور بھی کسی سورہ کا حصہ نہیں۔ اب جیسے جو لوگ سورہ فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب قرآن میں جب جہری نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بھی زور سے پڑھتے ہیں، شوافے، کیونکہ جب وہ حصہ ہے تو جب پوری سورہ پڑھیں گے زور سے تو اس کو بھی زور سے پڑھیں گے۔ جو حصہ نہیں مانتے وہ دھیرے سے پڑھتے ہیں۔ سب لوگ شروع میں پڑھیں گے لیکن حصہ مانیں گے تو زور سے پڑھیں گے، نہیں تو دھیرے سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے کیا مطلب؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کھانا کھانا اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ آپ جو ہے لکھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں۔ آپ کچھ بولتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے بول رہا ہوں۔ اب یہاں جو ہے چونکہ قرآن کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں اسے شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے قرأت کر رہا ہوں۔ تو جو عمل ہوگا جہاں آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو اسی کے لحاظ سے گویا وہ چیز وہاں آ جائے گی۔ بول رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، جہاں بھی ہو وہ چیز وہاں آ جائے گی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی بھی کام آپ شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی اہم کام اگر اللہ کے نام سے نہیں شروع کیا جائے گا تو اس کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ جو بھی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا فائدہ کئی ایک ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے نام سے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ کا نام لے کر کے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو یہ کام صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام ہوگا تو فوراً دل ٹوکے گا، اللہ کا نام لے رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو آدمی اس سے رک جائے گا۔ تو اس سے تنبیہ ہوتی ہے۔
آدمی غور کرے گا کیا کام کرنے جا رہے ہیں، عادت ڈال لے کہ کوئی بھی کام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے آپ کوئی آدمی جو ہے سگریٹ پینے جا رہا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے بھائی اللہ کے نام سے میں سگریٹ پینے جا رہا ہوں، یہ سگریٹ پینا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ اگر یہ عادت ہو جائے کہ کوئی بھی کام کروں گا تو بسم اللہ سے شروع کروں گا، تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرے گا کہ اللہ کا نام لے کے کیا کرنے جا رہے ہو۔ اب امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب نقل کرنے کا ارادہ ہے، چٹھی نکالنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دل ٹوکے گا نا کیا کرنے جا رہے ہو، ہے نا؟ اتفاق سے گئے دکان پہ، دکاندار کہیں گیا ہوا ہے، اب آپ جو ہے ٹافی نکالنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن، تو دل تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ فوراً یہ احساس ہوگا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے کہ صحیح نہیں۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لے کے کوئی کام کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ اللہ کا نام لے کے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہی کام ہوگا، تو اس کام میں خیر، اس کام میں برکت۔ تو اس لیے اسلامی آداب میں سے یہ ہے کوئی بھی کام ہو وہ بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے 3 صفات آئی ہوئی ہیں، اللہ اور رحمان، اور تیسری کیا ہے؟ رحیم۔ اللہ جو ہے یہ سمجھیے کہ علم ہے اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر ال لگ گیا۔ عربی میں ال جو ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں دا ہے نا، بوائے، دا بوائے، کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک خاص لڑکا ہوگا تو دا بوائے کہیں گے اسے، تو اسی طرح سے الہ اس کے معنی تو معبود کے ہوتے ہیں، لیکن جب ال لگ گیا اس کے اوپر تب وہ خاص ہو گیا، پرٹیکولر ہو گیا، اس سے سب لوگ مراد نہیں ہو سکتے، سب معبود مراد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کے معنی معبود برحق، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ لفظ اللہ کے لیے علم ہے، پراپر ناؤن جسے کہتے ہیں، اللہ کے لیے خاص، کسی اور کے لیے اس کو نہیں بولتے ہیں، اللہ کا خاص نام ہے یہ۔ اس کے اندر جو معنی ہے وہ کس کا ہے؟ معبود ہونے کا، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ تو معبودان باطل تو بہت ہیں جھوٹے، لیکن معبود برحق ایک، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ معبود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، باقی جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے ہو، اللہ ہی صرف معبود برحق ہے۔ تو اللہ کا جو لفظ ہے یہ معبود حقیقی کے لیے ہے، معبود برحق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علم کا لفظ ہے، اسی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 الفاظ ہیں رحمان اور رحیم، دونوں جو ہے رحمت کے صفت سے نکلے ہیں، رحمت ہی سے رحمان بھی ہے اور رحمت ہی سے رحیم بھی ہے، دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ عربی زبان میں اوزان ہوتے ہیں، الفاظ اسی وزن پر آتے ہیں۔ رحمان جیسے عطشان، بہت پیاسا ہے کوئی، بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں عطشان۔ بہت بھوکا ہے کوئی تو اس کو کہتے ہیں جوعان، جوعان کے معنی بھوک، اسی کو اس وزن پہ لے جائیں گے تو اس میں مبالغے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جوعان کے معنی بھوک سے بیتاب، بہت تیز بھوک کسی کو لگی کہیں جوعان۔ ایسے سکران ہے، سکران کا مطلب ہوتا ہے بالکل نشے میں دھت ہے، نشے میں چور ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں کس دنیا میں۔ دیکھیے اس وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں معنی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو اس وزن پہ جب رحمان بنایا تو رحمان کے معنی کیا ہوں گے؟ بہت رحم کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا کہ اس کی رحمت کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، گن ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں تو بے شمار ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، بے حد و حساب رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، رحیم کا جو وزن ہے
اس کے اندر جو معنی آتا ہے وہ مسلسل کوئی چیز پائی جائے تو وہ فعیل کے وزن پہ ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں کریم، کریم کے معنی جس کے اندر صفت کرم پائی جائے، مسلسل ہے. تو رحمان کے اندر معنی ہو گیا مبالغہ کا، رحیم کے اندر معنی ہو گیا مسلسل کرنے کا. تو اب مفہوم کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا. یہ نہیں کہ جوش میں آ گئے تو ایک دن خوب رحم کیا اس کے بعد سب ختم ہو گیا، ایسا نہیں. جب تک دنیا رہے گی اللہ کی رحمت ہی کے سائے میں ہم جی رہے ہیں. اللہ کی رحمت اگر نہ ہو، آپ یہ سوچئے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اس کو اتنے ہی زیادہ مقدار میں پیدا کر دیا. آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو کتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحم بے پایا ہے، بے حد و حساب ہے اور مسلسل ہے. جب سے دنیا ہے سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے. اس کی رحمت مسلسل برس رہی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، منقطع ہونے والی نہیں ہے. تو یہ دونوں مفہوم جو ہے رحمان اور رحیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا. تو ہم شروع کر رہے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بے حد و حساب رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین. حمد کے معنی تعریف، شکر، سپاس. جب کسی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی آپ کی مدد کر دے تو آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوگا؟ تشکر کا جذبہ پیدا ہوگا، احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا. کسی نے آپ کو راستہ بتا دیا، آپ بھٹک گئے تھے، آپ کہیں گر گئے تھے، کسی نے آپ کو اٹھا دیا، تو آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ کہیں گے آپ کا شکریہ. تو حمد کے معنی تعریف، شکر، احسان مندی. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر اور سپاس، ہندی میں کہیں گے پرشنسا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تعریف کا مستحق وہی ہے، شکر کا مستحق وہی ہے، سپاس کا مستحق وہی ہے. اور اس کی صفت کا بیان کی جا رہی ہے رب العالمین، سارے عالم کا رب ہے. رب کے اندر مفہوم ہے پرورش کرنے کا. رب العالمین کا مطلب سارے عالم کا پالن ہار ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے. رب کے اندر ایک معنی تو پرورش کرنے والے کے ہیں، اس کے معنی مالک کے ہیں. پوری کائنات کا مالک وہی ہے اور وہی اس کا حاکم ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، اسی کا قانون نافذ ہے. سب معنی اس کے اندر موجود ہے. الحمد للہ رب العالمین کیا ترجمہ ہوگا؟ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے. اب آپ دیکھیے اس میں دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے. جیسے یہ کہا گیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے، تعریف کا مستحق صرف اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہی پالن ہار ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو پالن ہار ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس میں دلیل بھی آ گئی، اللہ کی صفت ربوبیت کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ چونکہ رب العالمین ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالن ہار ہے، اس لیے تعریف اسی کی ہونی چاہیے، اسی کا گن گانا چاہیے، احسان مند ہم کو اسی کا ہونا چاہیے. اب ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ ایمان اور کفر میں کیا فرق ہے اور مومن اور کافر میں کیا فرق ہے. کافر کے لفظی معنی ہوتے ہیں ناشکرہ، یعنی نعمت کو جھٹلانے والا. مومن مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب لوگ جیتے ہیں اور یہاں جو اللہ کی نعمتیں سب استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مومن اس احساس کے تحت استعمال کرتا ہے کہ یہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے
اور مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ کافر بھی سب چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، ناشکری کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ احسان مندی کے جذبے سے ہوتی ہے۔ جس آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ جو کچھ ہے سب اللہ نے دیا ہے، تو اس کا دل احسان کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا۔ میں جو سانس لے رہا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ جو آکسیجن ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ پانی جو میں پیتا ہوں یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ سورج اللہ کا ہے جو اس کی روشنی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، رات اور دن کی آمد اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، جو اناج میں کھاتا ہوں، جو پھل میں کھاتا ہوں، یہ سب کس نے دیا ہے؟ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے دیا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ پرورش میں، ربوبیت میں ایک تو یہ چیز داخل ہے کہ ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور ہماری روح کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے روح کو ایمان چاہیے، معرفت چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے روحانی پرورش کا بھی انتظام کیا ہے اور جسمانی پرورش کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو ایمان جو شروع ہوتا ہے وہ اسی جذبہ احسان مندی سے۔ تو ہر وقت اس جذبے کو تازہ رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ سب اللہ کا دیا ہوا اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی ایمان ہے، یہی معرفت الہی ہے، یہیں سے آغاز ہوتا ہے انسان کے ایمان کا۔ تو قرآن کا آغاز بھی یہیں سے، الحمد سے، یہی ایمان کی ابتدا ہے، ایمان کی شروعات یہیں سے ہے۔ نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے، سب اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چھین لے تو کوئی دینے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور حمد کے سلسلے میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہ جو تشکر کا اظہار ہوتا ہے، احسان مندی کا اظہار ہوتا ہے، یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے کیسے ہوگا؟ دل میں یہ یقین رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، تو دل میں اللہ کے تعلق سے تشکر کا جذبہ بھرا رہنا چاہیے، لبریز رہے جذبہ تشکر سے، سب کچھ اللہ کی طرف۔ اسے بعض باتیں زبان سے نکلتی ہیں اور دل میں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب نعمتیں اللہ نے دیا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے، ہم اسی کے احسان مند ہیں، ہمارا رواں رواں اس کے احسان کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ زبان سے ہم کہیں گے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اس کے گن گائیں گے، تو اظہار دل سے ہوتا ہے اور اس کے بعد زبان سے ہوتا ہے۔ عمل سے کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کی ہم اطاعت کریں گے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو دل، زبان اور عمل، یہ تینوں شکر گزار ہوں، تینوں کے ذریعے سے شکر کا اظہار ہونا چاہیے، جذبہ تشکر کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کی بات اوپر آ چکی ہے کہ رحمان سے مراد بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد مسلسل رحم کرنے والا۔ یہ صفت رحمت ہے۔ پہلے جو صفت تھی وہ کیا تھی؟ صفت ربوبیت، پرورش کرنے والا، پالنہار۔ اب اس کے بعد ایک تیسری صفت آ رہی، مالک یوم الدین۔ دین کے معنی ہیں یہاں جزا اور سزا۔ یوم الدین کا مطلب ہوا روز جزا، انصاف کا دن، حساب کتاب کا دن۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کو انعام ملے گا، جو سرکش ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ تو یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، وہی روز جزا ہے۔ باس بعد الموت کے بعد سب کو اکٹھا کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، جو نیکوکار ہیں ان کی نیکیوں کا ان کو صلہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، اور جو بدکار ہیں، سرکش ہیں، نافرمان، ان کو سزا ہوگی۔ تو یوم الدین سے مراد قیامت کا دن۔
مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی اس دن کسی اور کی نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ حساب کتاب کے لیے جب پیشی ہوگی تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ روز جزا کا مالک اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کہاں گئے دنیا میں جو اپنی خدائی کے دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ سلامت کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے؟ اللہ کے لیے، جو خدائے واحد ہے، زبردست ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو پہلی آیت میں صفت ربوبیت ہے، دوسری آیت میں صفت رحمت ہے، اور اس تیسری آیت سے ایک تیسری صفت نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہے؟ روز جزا کا مالک ہے جی، اس سے جو صفت نکل رہی ہے وہ صفت عدل ہے، انصاف کا دن ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے قیامت برحق ہے، اور سب کو وہ پیدا کرے گا اور حساب کتاب لے گا، اور جو نیکوکار ہیں ان کو انعام ملے گا، جو سرکش ہیں ان کو سزا ملے گی، چونکہ وہ صفت عدل سے متصف ہے۔ تو یہ تیسری صفت یہاں اللہ کی، تین صفات ہیں، بڑی اہم صفات ہیں تینوں، ربوبیت، صفت رحمت اور صفت عدل۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں تین اہم ترین صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی معرفت جو ہوتی ہے اس کی صفات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، چونکہ وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا مسلسل بارش ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ چونکہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، سرکشی نہیں کرنی چاہیے، اس کے قانون کو نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ اس دن ہم سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ چونکہ رب ہے، پالنہار ہے، سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس لیے اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اسی کا گن گانا چاہیے، اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی، آئندہ پھر آگے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیت کے ساتھ قرآن پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔